अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद थी कि इमरान खान पर जो आखिरी केस है जो है इद्दत में निकाह केस, उसमें उनको ज़रूर जो महफूज फैसला था रिलीफ दिया जाएगा, ताहम वो रिलीफ ना मिल सका। और उसके बाद हमने देखा कि और उससे कबल ही राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर भी हैं, उनका ये कहना था कि हुकूमत की कोशिश होगी कि इमरान खान साहब अंदर ही अभी रहें। और उसके दूसरे ही दिन हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। अभी यही मामला चल रहे थे तो विद इन तहरीक इंसाफ हमने देखा कि इख्तलाफात की खबरें आने लगी, खुसूसन जब उमर अयूब साहब ने बतौर सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ अपना इस्तीफ़ा शेयर किया। फिर कुछ ही घंटों बाद पता ये चला कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें सब ने उन्हें वापस लेने का कहा और यूं वो इस्तीफ़ा वापस हुआ। ताहम इख्तलाफात की खबरें अब तक दम नहीं तोड़ रही और अब तो इसमें वो लोग शामिल हो गए हैं जो 9 मई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत पर। खुसूसन अब जिक्र आ रहा है न सिर्फ तर्जुमान रऊफ़ हसन का बल्कि हामिद खान ब्लॉक का भी जिक्र आ रहा है। इन फोकस है हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर्स में से हैं सेनेटर हामिद खान साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हामिद खान साहब, वैसे तो जो मैंने 9 मई तक के लोगों का जिक्र किया उसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल, अली जैदी एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने ये बात पहले ही कह चुके हैं कि जो लोग छोड़कर जा चुके हैं उनकी पार्टी में अब जगह नहीं है, लेकिन वो अब संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि 2013 में आपने इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन हरवाया और अब मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ साजिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना तो कोई नई बात नहीं है। ऐसे लोग हैं जो कि पहले किसी के इशारे में पार्टी में शामिल हुए, अब किसी के इशारे में पार्टी छोड़ के भाग गए। उनकी बात मैं बिल्कुल भी उनको तवज्जो नहीं देना चाहता, ना उनकी बात का कोई जवाब देना चाहता। लेकिन सर, ये इख्तिलाफात क्या पहले से आपके और उनके दरमियान थे? बिकॉज वो बार बार कहते हैं हामिद खान ब्लॉक जो है वो ये चाहता है कि जो पुराने लोग हैं या जो कदावर शख्सियात हैं वो ना शामिल हों इस तहरीक इंसाफ में मौजूदा। फिर वही लोग हैं ना जो कभी भेजे गए थे, अब वापस बुला लिए गए हैं। उनको शायद वापस भेजने की कोशिश हो रही है। मैं कुछ नहीं कहता, ना मैं उनको इतनी अहमियत देना चाहता हूं कि उनकी किसी बात का जवाब। चलें, अगर फर्द वाहिद फवाद चौधरी साहब की हम बात ना करें लेकिन उन लोगों की बात करें जो आपके सामने हैं, और आपने कई बार हमारी प्रोग्राम में इसका जिक्र भी किया हामिद खान साहब कि तहरीक इंसाफ को जिस तरह से तोड़ा गया, मुख्तलिफ पार्टियों में लोगों से छुड़वाई गई उनकी वफादारियां, तो उन लोगों को भी आप स्पेस नहीं देना चाहेंगे? या पूरी जमात का मैं जिक्र कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपका जिक्र नहीं कर रही, जो इस वक्त आपकी कोर कमेटी है उसका जिक्र कर रही हूँ, स्पेशली दोस्त जिन्होंने जाहिर है कैद में भी रहे, जिनसे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई या बाज़ाब्ता ऐलान करवाया गया। क्या उनके लिए कोई नरम गोशा इमरान खान साहब के दिल में नहीं बाकी और आपकी कोर कमेटी में? आप स्पेसिफिकली किसका जिक्र कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं सर, इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं, फवाद चौधरी हैं और इसके अलावा और बहुत लोग हैं जिन्होंने। असल में आपने सबने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि एक पार्टी जिसका नाम कोई इस्तेहकाम से मुतल्का था वो बनाई गई जी, जिसका लीडर बनाया गया था उसको जहांगीर तरीन को, राइट। और उसके साथ अलीम खान और कुछ और लोग जो पहले हमारी पार्टी में बड़ा अरसा रहे भी हैं, बल्कि बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं। फिर उसके अलावा उनमें आपने देखा होगा कि इमरान इस्माइल भी उनके साथ बैठे हुए थे, इसी तरह से अली जैदी साहब को भी देखा, और भी बहुत सारे जो कि हमारे पुराने वर्कर थे। मतलब इमरान इस्माइल या वो अलीम या सलीम की कैटेगरी में नहीं आते, वो जेन्युइनली हमारे पुराने वर्कर थे। बदकिस्मती से वो भी हमें छोड़कर उस वक्त वो एक जाली सी पार्टी जिसका मकसद सिर्फ तहरीक इंसाफ को अंदर से तकसीम करना था, उसमें शामिल हो गए थे। या उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुक्म होगा कि जी जाओ इस पार्टी में शामिल हो और इस पार्टी को अंदर से डिवाइड कर दो। वो तो लोगों ने जब मैंडेट दिया है उससे क्लियर हो गया है कि लोगों ने ये गेम जो खेली गई थी तहरीक इंसाफ को अंदर से नुकसान पहुंचाने की, उसको लोगों ने भांप लिया और लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, इसलिए वो जहांगीर तरीन बुरी तरह हारा। इसी तरह और भी जो इनके कैंडिडेट थे
وہ بری طرح ہارے. جو 2 کامیاب ہوئے ان کو بھی انہوں نے فارم 47 کی بنیاد پہ کامیاب کرایا, ورنہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا تھا. اب یہ سوال ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے, کیونکہ سب سے مشکل وقت تو ہم پر آیا 9 مئی کے بعد. جب 9 مئی کے بعد جب انہوں نے ایک وقت میں تو بڑے بڑے عہدے پارٹی کی وجہ سے انجوائے کیے تھے, جیسے فیڈرل منسٹر رہے ہیں, ان میں سے کچھ ایک صاحب گورنر بھی رہے. یہ سارا کچھ انجوائے کرنے کے بعد جب اس پارٹی پر مشکل وقت آیا, اس وقت وہ چھوڑ کے الگ ہو گیا اور علیحدہ ایک اور پارٹی بنا دی مقابلہ کرنے کے لیے, اس کی قوت کم کرنے کے لیے. تو میرے نزدیک ایسے لوگ جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتے, جو ایک دفعہ پارٹی کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اندر سے تقسیم کر سکتے ہیں یا اور کسی اور کی چالیں چل سکتے ہیں, تو ان کو پھر لا کے پھر اپنے لیے ایک مشکل کھڑی کی جائے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کو یہ لوگ کبھی قابل قبول ہوں گے. اب جبکہ انہیں دھوکہ دینے والے لوگ جو تھے ان کو ان کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں ان کے سامنے. اچھا, تو حامد خان صاحب, عمران خان صاحب سے کیونکہ آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے, دیگر وکلاء کی بھی جو ان کی لیگل ٹیم ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں, موجودہ لیڈرشپ کی بھی, تو کیا اس معاملے پر باضابطہ طور پر آپ لوگوں نے بات کی ہے اور انہوں نے کیا اب تک سوچ رکھا ہے؟ نہیں, انہوں نے سے ابھی یہ معاملہ سامنے آیا بھی نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی کلیئر کیا کہ میں پہچان گیا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا, مشکل وقت میں ہمیں چھوڑ کے الگ ہو گئے اور ہمارے مخالف پارٹیاں بنائی, دوسری پارٹیوں میں شمولیت کی. وہ بڑے کلیئر ہے اس کے بارے میں کہ ایسے لوگوں پر پھر سے بھروسہ نہیں کرنا. اوکے سر, یہ پھر موجودہ جو چلے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, جو چھوڑ گئے ان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ واپس نہیں لینا چاہیے. جو سٹنگ اس وقت تحریک انصاف ہے, اس کی جو اندرونی اختلافات کی خبریں ہیں اور بڑی باہر بھی آتی ہیں, جیسے شیر افضل مروت صاحب نے بڑا ویلکم کیا تھا عمر ایوب صاحب کے استعفے کا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں شبلی فراز صاحب کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس پہ پھر شبلی فراز صاحب کا بھی رسپانس آیا, شاندانہ صاحبہ کا بھی ایک رپورٹر سے بات باقاعدہ ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر چلا, پھر بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ ایک سازش ہے. So what exactly is happening in تحریک انصاف right now? دیکھیے, میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی بڑی بات ہے جس کو بہت ابھارا جا رہا ہے, جس کو بہت زیادہ پبلسٹی دی جا رہی ہے. تھوڑے بہت اختلافات تو ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہی ہیں. کون سی پارٹی ہے جس میں کچھ لوگوں کو شکایات نہیں ہوتی لیڈرشپ سے یا کسی پارٹی پالیسی سے؟ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے, چھوٹے موٹے اختلافات, تنقید وغیرہ سب ہوتی ہے. اس سے یہ مطلب نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ پارٹی کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہے, یہ بہت آپس میں سخت قسم کی اسٹرگل ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پارٹی اندر سے اکٹھی ہے, افراد جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفر کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں. تو حامد خان صاحب, جو ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے, جو لوگ اس وقت ذرا ناراض سے نظر آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کام نہیں ہو رہا, سب اپنے اپنے عہدوں پر کام کر رہے ہیں, جن جن پوزیشنز کے اوپر بیٹھ گئے ہیں ود ان دا پارٹی اینڈ ان دا پارلیمنٹ, اس پر کام ہو رہا ہے. اصل مدعا اب تک تو یہ بتایا گیا ہے. نہیں, یہ تو طریقہ ہے نا الزام لگانے کا, اور یہ طریقہ ہے ان قوتوں کا جو قوتیں پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا چاہتی ہیں اور عمران خان صاحب کو سیاسی عمل سے باہر رکھنا چاہتی ہیں. سب کو پتہ ہے وہ کون قوتیں ہیں, اور وہ کوشش کر رہی ہیں کہ پارٹی کے اندر ہی سپلٹ پیدا کی جائے اور الزام پارٹی کے ورکرز پہ لگا دیا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آزاد نہیں کرانا چاہتے. حالانکہ پارٹی کے وکلاء نے بہت جاں پہچانی اور بہت محنت کے ساتھ ان کے کیس لڑے ہیں. اس وقت صرف ایک ہی کیس رہ گیا تھا, باقی سب میں تو بیل حاصل کر چکے تھے. یہ آخری کیس تھا, یہ عزت والا, جو بڑا واضح کیس ہے. نہ وہ ٹرائل قانون اور آئین کے مطابق ہوا, نہ اس کو کس طرح سسٹین کیا جائے. اس کے لیے ایک بڑا لمبا چوڑا ڈرامہ کھیلا گیا. جب پچھلی دفعہ ڈسٹرکٹ جج نے اناؤنس کرنا تھا فیصلہ, تو اس نے اس کو خاور بانیگا کو بھیج کے وہاں پر ڈرامہ کیا گیا, اس کو گالی گلوچ کیا گیا, اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ کیس کو ٹرانسفر کر دے تاکہ ان کے مرضی کے کسی جج کے سامنے لگا کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں. یہ تو ڈرامہ ساری قوم نے دیکھا ہے, اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. یہ کوئی ججمنٹ تو نہیں ہے جو دی گئی ہے 2 دن پہلے جس ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے.
ویسے بھی آپ کے سامنے ہے کہ 6 ہائی کورٹ کے ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ ججز نے ایک شکایت کی ہے کہ ان پر انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ کا دباؤ ہے. تو جب ہائی کورٹ کے ججز پر یہ دباؤ ڈال سکتے ہیں تو بیچارے ڈسٹرکٹ ججز ان کی کیا حیثیت ہوتی؟ تو حامد خان صاحب، اب یہ آپ لوگ چیلنج کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ نے وجہ فرمایا کہ صرف یہ ایک ہی کیس رہ گیا تھا جس میں ریلیف ملنا باقی تھا. جی صحیح. حامد خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس وقت ظاہر ہے ہم اس کیس کے اوپر تو بات نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی خبریں آج آئیں کہ ایک اور آپ لوگوں نے دائر بھی کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا کیس، جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے. نہیں دیکھیے، یہ تو ایک مسلس اپلیکیشن دی ہے سلمان راجہ صاحب نے، وہ عدالت کی صوابدید پہ ہم نے چھوڑا ہے. ہم نے کوئی اپنا موقف نہیں بدلا. اوکے، بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. یہاں چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جو اختلافات کی کہانیاں ہیں، حامد خان صاحب کہتے ہیں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں، اور جو وکلاء کی ٹیم ہے انہوں نے بڑے اچھا کام کیا ہے، تبھی صرف ایک ہی وہ کیس باقی ہے، اور اس کیس کے حوالے سے ظاہر ہے ہم سب بھی بہت بات کر چکے ہیں. لیکن جہاں تک بات ہے پرانے لوگوں کا، بڑے کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے اب تک بیان کیا ہے کہ نہ ہی عمران خان صاحب اور نہ ہی موجودہ تحریک انصاف ان لوگوں کو شامل کرے گی جو مشکل وقت میں تحریک انصاف کو دھوکہ دے کر دوسری پارٹی میں شامل ہوئے تھے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. گزشتہ روز قومی اسمبلی نے امریکہ کے خلاف، یعنی جو امریکی کانگریس نے قرارداد پاس کی تھی پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے، اس کے خلاف جو قرارداد ہے وہ کثرت رائے سے منظور کر لی. کیا اس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کوئی فرق پڑے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، ویسے بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ وقت کا پہیہ بھی بڑا عجب ہے. ایک وقت تھا کہ آپ لوگ اس حوالے سے، جب عمران خان کی حکومت تھی اور سائفر کا معاملہ تھا، وہ کہتے تھے کہ اندرونی مداخلت ہوئی ہے. کل اسی قسم کی آواز آپ لوگوں کی جانب سے آئی، اور وہ بھی قومی اسمبلی میں، جس میں آپ لوگوں نے قرارداد منظور کی. اندرونی معاملات میں امریکہ کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی، پاکستان کی خود مختاری کے اوپر ایک طرح سے یہ ضرب ہے. یہ تمام باتیں کل ہوئی ہیں. تو کیا ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ بڑے ٹینس ہو جائیں گے، خراب ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک اس قرارداد کا تعلق ہے، یہ پاکستان کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے بیچ میں ایک انٹرونشن ہے، انٹرفیرنس ہے، اور ان لافل ہے. نہ اس کو یونائٹڈ نیشن کے کوئی قانون، جو قوانین ہے، نہ اس میں کوئی گنجائش موجود ہے، نہ کوئی ایسی ٹریٹی ہے، نہ کوئی ایسا معاہدہ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جس کے تحت امریکہ میں یہ کیا جا سکتا ہو. اور پاکستان کی جو اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کی جو نیشنل انٹرسٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یا کوئی بھی معاملات ہیں، اس پہ اندر کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی جو مداخلت ہے، یہ اس قرارداد جو ہے یہ کلیئر انٹرفیرنس ہے. تو میں حالات اور ان کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کے اندر جو پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اوپر بات کرتا رہا ہے، بولتا رہا ہے، وقتاً فوقتاً اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے. بٹ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ یہ اس حد تک یہ بات ہوئی ہے. تو پھر اس کا رسپانس آیا ہے پاکستان کی طرف سے بھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اچھا. اور امریکہ یا امریکن جو انٹرسٹ ہیں یہاں پر اس ریجن میں، دیکھیں اس ریجن میں جہاں پر آپ کے پاس ایک طرف چائنا اکنامک مائٹ ہے، جہاں پہ آپ کے پاس ایک طرف انڈیا ہے جو ایک اندر گروئنگ اکانومی ہے، اس کے بیچ میں آپ اور امریکہ کے بھی سرٹن انٹرسٹ ہیں اس ریجن میں. تو اس کے بیچ میں ایسی چیزیں کر دینا اور ایک دم قرارداد پیش کر دینا اور اس کے اوپر ووٹنگ کروا دینا، میرے خیال سے وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں، یا جو پارٹی کے سربراہ ہیں، یا جو وہاں پہ امریکن تھنک ٹینکس ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر ضرور سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے ایفیکٹس کیا نکلیں گے. تو رانجھا صاحب دیکھیں، آپ لوگوں نے ظاہر ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، جو کہ قومی اسمبلی کی طرف سے جو قرارداد آئی، تو کیا ڈی مارچ تک بات جائے گی؟ کیونکہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا، ڈومیسٹک معاملات کا بھی ذکر کیا. لاسٹ ٹائم جب ایسا پچھلی حکومت نے سوچا تھا تو وہ ڈی مارچ تک گئے تھے، رائٹ؟ اب آپ صرف قرارداد تک ہی محدود رہیں گے یا آگے بھی معاملات جائیں گے؟ دیکھیں ابھی جہاں تک صورتحال ہے اس میں
यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम करारदाद तक ही रहेंगे और हमारा जो फॉरेन ऑफिस है इसके ऊपर बेहतर वो बता सकता है कि डी मार्च तक जाएंगे या इस पे कोई और फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में तो हमारा जो दफ्तर खारजा है वो बेहतर बता सकेगा स्पेसिफिकली। ठीक है। तो रांझा साहब मुझे एक बात बताएं ना, लास्ट टाइम जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त बार बार आप लोग, पीएमएलएन भी, पीपल्स पार्टी भी ये कहा करती थी कि इमरान खान की वजह से और साइफर के मामले में के वजह से ये अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो गए हैं। तो मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या इस वक्त भी आपको लगता है वो आप लोग भी एक एब्सोल्युटली नॉट वाली पोजीशन में आ गए हैं? देखिए, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम एब्सोल्युटली नॉट वाली पोजीशन में आ गए, ये अभी प्रीमेच्योर है सिचुएशन। और देखिए, अगर तो यहाँ पर कोई उनका कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा होती जहाँ पर हम ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ओपनली इनके ऊपर शुरू कर देती, ये तो एक पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट है, तो और पार्लियामान जो है वो तो प्योरली अवाम की नुमाइंदगी करता है और उसके बीच में एक करारदाद है और पार्लियामेंट्री ये करारदाद है, रेजोल्यूशन है। अब इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट अगर कर लिया जाता है और इस रेजोल्यूशन के नतीजे में पार्लियामेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन स्पीकर ऑफिस की तरफ से हो जाती हैं टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज टू टेक फर्दर एक्शंस, तो फिर सूरत हाल जो डिफरेंट हो जाएगी। अच्छा। बट मैं समझता हूँ जो अभी तक इस सिचुएशन को हम कह दें कि दिस इज द एंड, ये इस तरह की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के हाथ में है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं डिप्लोमेटिकली चीज़ों को रिजॉल्व करने में, इश्यूज को सेटल करने में उनका बड़ा तजर्बा है। बैरिस्टर साहब, उमर अयूब साहब ने कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, वो ये कहते हैं कि या तो उस वक्त आप लोग गलत थे जब हम कहते थे कि अंदरूनी मदाखलत हमारे मामलात में कर रही है अमेरिका, या आज आप गलत हैं, दोनों में से कोई एक बात गलत है। उमर अयूब वो तो अभी फिलहाल खुद भी एक अजीब सिचुएशन से गुजरे हैं जहाँ पे उनकी पार्टी के अंदरूनी हालात कुछ इस तरह के उनके हवाले से इस वक्त तो मैं समझता हूँ कि ये बयान उनकी ज़ाती हद तक होगा। और जहाँ तक वो ये बात कर रहे हैं कि हम देखिए, पाकिस्तान नी जर्क रिएक्शन पीएमएलएन या हमारी गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ का नहीं देगी, ना हम उस रेजोल्यूशन को लेके चढ़ जाएंगे जलसों में और बात शुरू कर देंगे। ये एक पार्लियामेंट में वहां पे बात हुई, उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के पार्लियामेंट की तरफ से आ गया। अच्छा। और मेजॉरिटी के साथ वो जो करारदाद थी उसको मंजूर कर लिया गया। अब इससे ज्यादा को आगे लेके चलना, ये हमारी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यही होंगी कि अमेरिका से माजी में और इस रीजन में हमारे ताल्लुकात भी रहे हैं और कई चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि ये सिचुएशन जो है एस्केलेट हो, एग्रेवेट हो। आप लोग माजी में भी कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हमेशा ये कहते आए कि अमेरिका को पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है बहुत सारे मामलात में, तो हम बड़ी कैलकुलेटेड रिस्पांस देख रहे हैं इस वक्त जो है वो देख रहे हैं आप सबकी जानिब से। और मेरे ख्याल से इस मामले को, जैसे आपने कहा कि नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को भी आप मलूज़े खातिर रखेंगे। बैरिस्टर साहब, ज़रा दूसरे मामले पे आते हैं, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मामला है, जो कल उसमें भी जो तरमीम थी उस बिल को भी मंजूर कर लिया गया, जिसमें ट्राइब्यूनल्स के अंदर रिटायर्ड जज साहिबान को लगाया जाएगा, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी उसके ऊपर बड़ा बयान भी अपना दिया था। लेकिन पीएमएलएन ही थी जिसने 2023 में कहा था कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर रिटायर्ड जज साहिबान नहीं होने चाहिए। तो ये अचानक ये अब आपकी सोच में क्यों फर्क आ गया? सूट करता है अब के रिटायर्ड जज साहिबान ट्रिब्यूनल्स में लगे? देखिए, मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाकया बताता हूँ। हम इस चीज़ के ऊपर बात भी करते आए और बोलते भी आए, लेकिन जहाँ तक इलेक्शन का मामला है और जहाँ तक इलेक्शन के जो मुतलका जो केसेस हैं उनको निपटाने का मामला है, तो इस मामले के बीच के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड जजेस की, देखिए, एक तो बैकलॉग है जजेस के ऊपर जो बेंचेस में बैठे हुए मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के काम कर रहे हैं, फिर उनके ट्राइब्यूनल्स बनेंगे, फिर वो ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो फिर काम करेंगे। एंड आपको याद होगा कि पिछले टेन्योर में जो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स थे, पिटिशंस थी, वो निपटाई नहीं गई, वो आखिरी साल तक पेंडिंग रही।
اور الیکشن الیکشن اناؤنس جیسے ہوا تو ساری کی ساری پٹیشنز جو تھی وہ انفرکشس قرار دے دی گئی. یا تو کام ہوتا ہو اور چیزیں ڈسپوز آف ہوتی ہوں ٹرائبونلز کے ذریعے تو پھر ہم کریں. ایک تجربہ ہوا تو میرا خیال سے یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ جو ججز آئیں گے ماندار لوگ آئیں گے, آنےسٹ لوگ آئیں گے, اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں میں توقع کرتا قانون سے اور قاعدے سے ہٹ کے کوئی فیصلہ کیا جائے گا جس سے صاحب لیکن ایک شکایت جو ہو سکتی ہے, I'm not saying کہ جو ججز اپوائنٹ ہوں گے ریٹائرڈ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ہم سوال اٹھا رہے ہیں, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت ظاہر اپوائنٹ کرے گی, وہ آپ کی نوکری پر ہوں گے, تو پھر الزام لگیں گے اگر اپوزیشن جماعتوں کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا, وہ کہے گا یہ جج کے اوپر حکومت جو ہے وہ بیسکلی کسی طرح سے دباؤ ڈال رہی ہے, آپ لوگوں کے حق میں آئے گا, نہیں آیا فیصلہ تو کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ نہیں سمجھتے کہ حاضر سروس جج ہی سب سے بہتر تھے, چیف جسٹس صاحب اس کو اپوائنٹ کرتے, حکومت اس کی توثیق کرتی اور معاملات آگے چلتے؟ دیکھیے جہاں تک آپ سمجھ لیں کہ حاضر سروس ججز کا معاملہ ہے, اس کے اوپر میں پہلے آلریڈی آپ کو بات کر چکا ہوں کہ پچھلے 5 سال میں الیکشن میٹرز میں کیا ہوا, کہ وہ ساری کی ساری پٹیشنیں جو ہوتی ہیں وہ ایک لیگل پوائنٹ پہ یا کسی ایک چیز پہ یا ٹیکنیکلٹی پہ ان کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ ساری پٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ جو ہیں پھر اگلے فورم پہ, اور پھر ان کا فیصلہ میرٹس پہ کبھی بھی نہیں ہوتا, اور وہ پینڈنگ ہی ہوتی ہے. جب 5 سال قریب آتے ہیں تو وہ انفکشس ہو جاتی ہیں. تو اگر ماضی میں یہ سارا کچھ ہوا تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پروسیس چینج کر کے ایسے لوگوں کو لے آئیں جو کمپلیٹلی آئی اس کام کو کرنے کے لیے, اور جو 2-3 مہینوں میں یہ معاملات کو نپٹا دیں. اور پھر دیکھیں آگے اس کے آگے اپیل بھی ہے نا, اس کے آگے ہائی کورٹ بھی ہے, اس کے آگے پھر سپریم کورٹ ہے. تو آلریڈی انٹرفیئرنس یا جو ہم چاہ رہے ہیں یا جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی سائڈ سے, تو جوڈیشری تو ظاہر ہے اگر فیصلے غلط ہوئے ہوں گے تو ان کو ریویو تو کرنے کا رائٹ بھی ہوگا, ریویژن کا بھی رائٹ ہوگا, اور وہ چیزیں جو ہیں دوبارہ سے دیکھ لی جائیں گی کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے اس طرح کا تو وہ ایشو ریزالو ہو جائے. چلیں یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا پچھلا تجربہ اتنا اچھا ثابت نہیں ہوا, وہ انفرکچرس ہو جاتی ہیں 5 سال لٹک کے. لیٹس سی کہ اب جیسے کل اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جلد سے جلد یہ نپٹائی جائیں گی, سو وی ہوپ فار دا بیسٹ. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی آپ کا, کیونکہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں آپ نے تنقید بھی کی تھی جس زمانے میں پیپلز پارٹی بجٹ پاس نہ کرنے کے حوالے سے بڑے بیانات دے رہی تھی, کیسے راضی کیا محسن شاہ نواز رانجھا صاحب؟ کر تو لیا, لیکن ابھی بھی وہ مستقل اس پورے بجٹ کا جو ملبہ ہے وہ آپ ہی لوگوں پر ڈال رہے ہیں. گزشتہ روز سلیم مانڈی والا بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ریونیو کلیکشن کا انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے یا ڈیجیٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ ابھی تک وہ سٹیپس نہیں لے رہے جس سے آپ نان فائلر سے جان چھڑا سکیں. ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کے اوپر ہی بوجھ ڈالے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے نان فائلرز کے لیے جو امبارگوز اور جو چیزیں انٹروڈیوس کرائی گئی ہیں لاء میں وہ بہت زیادہ ہیں فائنینس بل میں, اور جو ان کے لیے کنڈیشنز ڈیولپ کی گئی ہیں کہ اس کے جو افیکٹس ہوں گے وہ ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی ابھی بھی ہیپی, دے آر ناٹ ہیپی. آئی جسٹ نیڈ ٹو نو کہ وہ ابھی بھی اس کا پورا بوجھ نہیں اٹھا رہے آپ کے فائنانس بل کا. سیاست بھی تو کرنی ہے نا, اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے اس ملک میں تو آپ کو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے, اور ایشو ہے یہ. اگر وہ اس ایشو کے اوپر بہتر ہے کہ اگر ہم الائز بھی ہیں اکٹھے ہو کے کام کر رہے ہیں تو کام کرتے رہنا چاہیے. لیکن اب ظاہر ہے پالیٹکس بھی کرنی ہے, تھوڑا بہت فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے, مستقبل کی سیاست کی بھی لائے عمل بنانا ہے. تو اگر سارے ایشو سیٹل کر لیے جائیں تو اگر تو کل ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سب آ جائیں گے. کہتے ہیں نا کہ جو فیلئر ہوتا ہے اس کا تو کوئی بھی اونرشپ لیتا, اور سکسیس کی ہر کوئی لینے آ جاتا ہے. تو ابھی پاکستان کی اکانومی جس چکروں میں سے نکل رہی ہے اور جو چیزوں کو چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے اس وقت, تو کوئی اونرشپ نہیں لے رہا اور ہم لے رہے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف آور مینڈیٹ, ایٹ دا کاسٹ آف آور ریپوٹیشن, ایٹ دا کاسٹ آف آور پرفارمنس آف دا پاسٹ. بٹ ہم ہیونگ سیڈ دیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر ہم رسپانسبلٹی لے رہے ہیں, پاکستان کی خاطر لے رہے ہیں, تو یہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا, اور اب اگر کل سکسیس ہوگی تو میں امید یہی کروں گا, اور انشاءاللہ ہوگی انڈر دا لیڈرشپ آف شہباز شریف صاحب مرکز میں اور پنجاب میں, مریم صاحبہ اور ہمارے تمام الائز, ان کی بھی ہم پھر بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ جتنا ہی سپورٹ کریں. چھوٹا موٹا تنقید اگر یہ کر بھی رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کرنی ہے مستقبل کی, اور اس سے
बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शाहनवाज रांझा विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद एक और जो मामला है जिस पर खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातें और पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन में बैठी जमातें हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त एहतजाज कर रही हैं, वो मामला है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का। ये किस किस्म का ऑपरेशन होने जा रहा है? सुना है कि अमेरिका से भी कुछ मदद मांगी गई है। राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से पहले ही अनाउंसमेंट के बाद से ही आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन अब अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से छोटे हथियार और जदीद मवासलाती आलात रिक्वेस्ट कर दिए हैं। ये क्या मामला है, इस पर बात करते हैं। इन फोकस है सीनियर तज्ज़िया निगार ताहिर खान साहब। ताहिर साहब, एक तरफ तो द कन्फ्यूजन इज़ वेरी मच देयर और वज़ीर आज़म कहते हैं कि ये पिछले ऑपरेशन की तरह का ऑपरेशन नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। पाकिस्तान में तो कोई नो गो एरिया है ही नहीं। तो मुझे ये बताएं कि फिर ये जो छोटे हथियार अमेरिका से मांग लिए गए हैं, बज़ाहिर तो लगता है जैसे कोई बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। क्या इत्तलात हैं आपके पास इस हवाले से? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। अगरचे जिस तरह आपने कहा भी कि बड़ा ऑपरेशन नहीं होगा, नकल मकानी नहीं होगी, लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों ने ऑपरेशंस देखे हैं 2008 से लेकर के 2014 तक, तो मेरे ख्याल में उनके जो खदशात हैं वो शायद इन बयानात से जो कि ज़राए से अब तक आ रही है, ये जो एक मुश्किल होगी वो ये है कि अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई पब्लिकली किसी ने कुछ भी नहीं कहा मां सिवाय एपेक्स कमेटी के बयान का और वजीर आजम के दफ्तर से जो एक वजाहती बयान आया है। सही ब्रीफिंग हो रही है, सहाफियों को बुलाया जा रहा है, लेकिन ज़राए से आम लोगों को जो पहले मुतासिर हुए हैं, जिन्होंने अब मुतासिर होना है, उनको आप मुतमईन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लिहाजा हर चीज़ को आकर के मीडिया में लोगों के सामने बताया जाए। और पहले मुझे याद है जब 2014 जून में शुरू हो गई थी ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान में, उस वक्त बाकायदा ब्रीफिंग होती थी बाकायदा, और हालांकि वो तो लिहाजा इसमें क्या चीज़, अगर आपने एक फैसला कर ही लिया है, आपने बाज़ाब्ता उसका ऐलान कर भी लिया है, तो आप लोगों को बताएं। और आपका सवाल अहम है कि छोटा असला आप ले रहे हैं, ये मेरे ख्याल में इस ऑपरेशन का एक पहलू है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की राय ये है कि कलदम टीटीपी के साथ या दीगर ग्रुप्स के साथ असलहा है, मुअस्सर असलहा है, उनकी तरबियत भी निस्बतन जब हम देखते हैं हमलों में ज़्यादा है, मैन पावर भी उनके पास निस्बतन अब देखा जाए तो ज़्यादा है, उन पे अब कोई दबाव उस तरह नहीं रहा जिस तरह माजी में ड्रोन हमले होते थे, उनकी अफगानिस्तान में गिरफ्तारियाँ होती थी, तो लिहाजा चैलेंज तो बढ़ गया है। अच्छा, लेकिन अब अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो किस तरीके से करना है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जो है, अवामी सपोर्ट जो है, वो किसी भी ऐसी वो लाजमी है, जरूरी नहीं वो लाजमी है, लेकिन मेरे ख्याल में जिसने मुखालिफत की है वो अहम पार्टियां हैं, तहरीक इंसाफ है, जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी का भी अभी बयान आया है, अवामी नेशनल पार्टी है। तो सोचना पड़ेगा कि इतने मुनकसिम हमारी राय क्यों है, अगर पाकिस्तानी इदारे और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत समझती है कि ये अहम है। अच्छा, लेकिन इन्हीं में से आपको याद होगा जो केयरटेकर हमारे गवर्नर रह चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जमीयत उलमा इस्लाम से, वो तो खुद कहते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में कई अजला ऐसे हैं जहां शाम 5 बजे के बाद आप जा नहीं सकते, और टीटीपी वहां पर है, और अब और इत्तलात आई कि वहां पर उन्होंने अपना निज़ाम बना लिया है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि फिर क्यों ऑपरेशन के सब खिलाफ हैं? एक तो सियासी जो एक पाकिस्तान की अब सियासी ये तलखी की जो रिवायत कायम हो गई है कि आप मुखालिफत बराए मुखालिफत, एक पहलू तो ये है कि वो तो अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज अपोजिशन में होती, तो वो भी अपोजिशन में होते दोनों, तो वो भी इसी की मुखालिफत करते, क्योंकि ये मुखालिफत बराए मुखालिफत तो होगी। लेकिन ये तो बड़ी बदकिस्मती है कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि जिस पे एक कौम मुत्तफिक हो, जिसमें सियासी क़यादत मुत्तफिक हो, और माजी में उसकी मिसालें हैं। 2014 में जब स्कूल पे हमला हुआ तो इमरान खान ने धरना ख़त्म करके वो जाकर के पेशावर में बैठ भी गया था। तो लिहाजा ये भी एक चैलेंज है। लेकिन हमारा पता क्या है, हमारा मसला ये है
اپوزیشن کا کام تو مخالفت ہے، لیکن جب وزیراعظم کے ہر بیان میں آپ اپوزیشن کو کنڈیم کریں گے، آپ 9 مئی کا بار بار ذکر کریں گے، خواجہ آصف صاحب اٹھ کر کے مذاق اڑائیں گے، پھر افغانستان کو دھمکیاں دیں گے، تو حکومت کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا حکومت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے کہ آپ نے اس مشکل وقت میں اپوزیشن کو کیسے ساتھ ملانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے عوامی خدشات، پھر قبائلی علاقے، پھر خیبر پختونخوا یا جہاں آپریشن ہونے، ان لوگوں کے خدشات تو دور کرنا آپ کا پھر آپ کی ذمہ داری تو بنتی ہے، آپ پہ لازم ہے۔ جب بیان آ گیا کہ ایپیکس کمیٹی میں پورے ملک میں آپریشن ہوگا، لیکن رانا ثناء اللہ کا بیان چند دن پہلے آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ پنجاب میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کے حالات اور خیبر پختونخوا کے حالات میں بالکل فرق ہے، تو یہاں پر مشکلات ہیں، وہاں پر اتنے زیادہ نہیں ہے، بلوچستان میں بھی۔ لیکن اس چیز کی ضرورت کیا تھی؟ یہ آپ خود ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو ساری فساد کی جڑ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، گو کہ وہ ایک لحاظ سے تو درست ہے۔ ٹی ٹی پی تو وزیرستان سے شروع ہوئی ہے، ہمارا جو بارڈر افغانستان کے پنجاب کا تو بارڈر نہیں ہے نا افغانستان کے ساتھ، بلوچستان کا ہے اور خیبر پختونخوا کا ہے، قبائلی علاقے جو ضم ہو گیا ان کا ہے۔ تو لہٰذا بیانات میں غیر ذمہ داری ہوتی ہے، اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا ایک مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن اب دیکھنا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج، آپ اگر اپنے لوگوں کو، پارٹیوں کو متفق نہیں کر سکتے تو آپ کیسے لڑیں گے؟ تو پھر آپ کیسے لڑیں گے؟ مطلب ہے کہ کیسے لڑیں گے؟ بالکل۔ تو طاہر صاحب، لیکن ایک اور بھی بات ہے نا، دیکھیے اب تک جو بھی تھوڑی سی انفارمیشن آئی ہے اس آپریشن کے فیصلے کے بعد سے، اس میں یہ بتایا گیا کہ اسمگلنگ کا پیسہ استعمال ہوتا ہے، منشیات کا پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو سوال تو ہمارے پاس یہی ہے کہ آپ کے جو بارڈرز ہیں وہاں سے یہ سب کچھ آ کیسے جاتا ہے؟ پھر ود ان دا کنٹری جو اس کی ترسیل مختلف طریقے سے چل رہی ہے یا استعمال ہو رہی ہے، تو اس میں تو ہمیں اپنے ہاؤس کو بھی تو ان آرڈر کرنا ہے نا۔ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، اور کبھی کبھی جب آپ بولتے ہیں اسی طرح حقائق تو شاید آپ کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک سوال میں کرتا ہوں اسمگلنگ کا، بالکل آپ نے صحیح کہا، اسمگلنگ تو ایک یہاں پر ایک ناسور ہے، ہمارے ایک اس لائف کا حصہ ہے، اور اسمگلنگ بارڈروں پہ ہوتی ہے۔ بارڈر پہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جن کی ذمہ داری یہاں ہے وہ ان کو روکے، اور اگر نہیں روکا، ایک جو ہمارا ایک مسئلہ پاکستان کا ہے، یہاں کوئی اپنی غلطی نہیں مانتا۔ چلو میں نے اور آپ نے مان لیا کہ بشام میں حملے کے لیے گاڑی افغانستان میں تیار ہوئی، افغانستان سے یہاں آئی۔ آپ سوال تو کر سکتی ہے نا نادیہ صاحبہ، میں بھی کر سکتا ہوں کہ بارڈر پہ صرف گاڑیاں آتی ہے، تجارت کی گاڑی آتی ہے اور سفارتکاروں کی آتی ہے، تیسری کوئی گاڑی آ ہی نہیں سکتی۔ گاڑی کیسے آ گئی؟ چلو آ گئی، بس اس وقت لوگ سوئے ہوئے تھے یا توجہ نہیں دی یا کس نے رشوت دیا ہے۔ چمن سے ہوتے ہوئے چک درا گئی، خیبر پختونخوا میں چک درا سے چلی گئی، بشام میں ایک پیٹرول اسٹیشن پہ 10 دن تک کڑی رہی۔ پھر یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ بنایا ہے، یہ 1 دن پہلے نوکریوں پہ واپس آ گئے تھے۔ اب آپ کا دشمن اتنا زیادہ ہوشیار ہے، اتنی جاسوسی ہے کہ اس کو چائنیز کی پتہ چلا کہ اس نے مانسیرا سے اسلام آباد سے روانہ ہونا ہے ایسی جگہ پہ، تو لہٰذا اسمگلنگ کی آپ نے بات کی، میں بالکل آپ سے متفق ہوں، اسمگلنگ میں ہم ناکام ہیں، اسمگلنگ بالکل ہو رہی ہے، ہاں ماضی کی طرح نہیں ہو رہی، جو ایک روایتی خیبر پختونخوا طورخم سے کے علاقوں سے ہوتی رہی وہ نہیں رہی، لیکن اسمگلنگ ختم نہیں ہوئی۔ اسمگلنگ کو روکنا جس کی ذمہ داری ہے، ان سے پوچھا جائے کہ کیوں ناکام ہے۔ ایرانی تیل آتا ہے، کبھی ہم سنتے ہیں کہ نہیں آپ پہلے اتنے ملین لیٹر آتا تھا، اب اتنا ہو گیا ہے، تو لہٰذا بالکل اسمگلنگ کو روکنا چاہیے اور کافی ساری خرابیاں کو روکنا چاہیے، لیکن جو ناکام ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ طاہر خان صاحب فار بینگ ود فوکس۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔